أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. صدق الله العظيم. سورہ یاسین تیسرا رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے. یہ آیت نمبر 33 ہے، 33. یہاں تک بھی اللہ تبارک و تعالی تذکرہ کر رہے تھے ان 3 رسولوں کا جو ایک بستی کی طرف بھیجے گئے تھے، اور کس انداز سے انہیں دعوت دی، مختلف قسم کے دلائل دیے کہ ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے، اور اگر ہمیں اللہ تعالیٰ سزا دینا چاہے تو اس سے بچانے والا کوئی نہیں، اس کے سوا وہی بچا سکتا ہے. مختلف قسم کے دلائل دے کر یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ عبادت کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ ہے. یہ دلائل جو ہمارے سامنے آئے مختلف قسم کے دلائل. اب یہاں سے آفاقی دلائل ہمارے سامنے آ رہے ہیں، یعنی بات وہی سمجھائی جا رہی ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو اس ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، جو ہمارا اور آپ کا خالق ہے، جو ہمیں کھلا رہا ہے پلا رہا ہے. وہی اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. اور اب ہمارے سامنے نشانیاں رکھی جا رہی ہیں اس کائنات سے. فرمایا جا رہا ہے وآیۃ، اور ایک نشانی ہے، ایک بہت بڑی نشانی ہے، ایک ایسی نشانی ہے کہ کوئی بھی شخص تھوڑی دیر کے لیے بھی غور کرے، آنکھیں کھول کر دیکھے اس کائنات کو. کیا نشانی ہے؟ وآیۃ لہم، ان کے لیے، الارض المیتۃ، مردہ زمین. الارض، ارض ہوتا ہے زمین، میتۃ مردہ، بے جان. یعنی ایک عام نشانی ہے، سادہ سی نشانی ہے. تھوڑی سی عقل رکھنے والا انسان بھی اگر غور کرے گا تو اس سے وہ نصیحت حاصل کر سکتا ہے، اپنے رب کو پہچان سکتا ہے، اپنے مالک کو پہچان سکتا ہے. کیا نشانی بتائیں کہ نشانی کس میں؟ مردہ زمین میں. کہ زمین مردہ ہوتی ہے، بالکل خشک ہوتی ہے، گردہ اٹھتا ہے، یہاں سے کسی قابل نہیں دکھتی. احییناہا، ہم نے اسے زندہ کیا. ہم نے اسے زندہ کیا، جب پانی برساتا ہے پروردگار اوپر سے تو وہ زندہ ہو جاتی ہے. پھر وَأَخْرَجْنَا، اور نکالا ہم نے، منہا، اس سے، حباً، اناج، غلہ، ہم نے اس میں سے اناج نکالا. فَمِنْهُ، پس، من سے، ہو، اس سے، تو اس سے، یأکلون، وہ کھاتے ہیں. کتنی سادہ سی مثال ہے. کوئی کتنا ہی بڑا احمق ہو، کتنا بھی احمق ہو، لیکن اتنی عقل تو ضرور اسے ہوگی کہ اس بات کو سمجھ پائے گا کہ بھئی کل تک یہ زمین بالکل مردہ پڑی ہوئی تھی، بے جان زمین تھی، یہاں سے صرف گردہ اٹھتا تھا. اللہ تعالیٰ نے کیا چند بوندیں برسا دی، یہ لہلہاتی ہوئی کھیتیاں یہاں سے اگتی ہیں، یہاں سے اناج اگتا ہے، اور اس اناج سے ہی ہم، اسی کو کھا کر ہم زندہ رہ سکتے ہیں. صرف ایک ہی چیز نہیں اگتی، یہاں سے اناج ہی نہیں اگتا. کیا؟ وَجَعَلْنَا، اور بنائے ہم نے، فِيهَا، اس میں، فی میں، ہا، اس میں، وَجَعَلْنَا، اور بنایا ہم نے اس میں، جنات، جنتن کی جمع ہے جنات، یعنی باغات. جنت سے ہمارا جو فوراً خیال جاتا ہے اس ابدی جنت کے لیے. جنت کا جو لفظی مطلب ہے باغ ہے،
یہاں کے باغات کو بھی ہم کہتے ہیں. اس میں ہم نے باغات اگائے یا باغات بنائے. کس کے باغات؟ جنات من نخیل، کھجور کے باغات، وعناب اور انگور کے باغات. غلہ بھی اگاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی مدد سے یہ زمین غلہ اگانے کے قابل ہو جاتی ہے. غلہ بھی اگتا ہے یہاں سے. صرف غلہ ہی نہیں، باغات بھی اگتے ہیں. اور باغات دو کا نام صرف لیا، کھجور اور انگور. کیوں؟ کیونکہ قریبی زمین میں وہاں صرف یہی دو چیزیں اگتی تھیں زیادہ تر، کھجور اور انگور، اس لیے ان کا نام لیا. اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ ان میں یہ غذائیت سے بھرپور ہیں، یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے انسانی صحت کے لیے، کھجور بھی اور انگور بھی، اس لیے دو کا نام لیا. بہرحال نخیل و عناب وفجرنا، اور ہم نے پھوٹ نکالے، ہم نے جاری کیے، فیہا اس میں، من العیون چشمے. من ہوتا ہے سے، العیون چشموں میں سے، یعنی بہت سارے چشمے. عین ایک چشمے کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے عیون. عیون کیوں؟ لیأکلوا، لام کائی لام تاکہ یأکلوا وہ کھائیں، من ثمرہ اس کے پھلوں میں سے. من ہوا سے، ثمر پھل، ہی اس کے، من ثمرہ تاکہ وہ کھائیں اس کے پھلوں میں سے، یعنی ان جو باغات اگاتے ہیں ان پھلوں میں سے. وما عملت ہو، و اور ما نہیں، عملت ہو بنایا اسے، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، یعنی اپنے ہاتھوں سے وہ نہیں بنائے انہوں نے. نہ غلہ بنایا اپنے ہاتھوں سے، نہ باغ اگائے اپنے ہاتھوں سے، بلکہ غلہ اگانے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، اور پیڑ پودے اگانے والی ذات بھی اللہ ہی کی ذات ہے. یعنی اگر موٹی عقل رکھنے والا انسان بھی سمجھے گا، تھوڑی دیر دھیان دے گا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی وسیع ہے. یہی زمین ہے، اسی زمین پر یہی مٹی ہے، اس پر جب بارش برستی ہے ایک ہی قسم کی بارش برستی ہے، اور یہاں سے جو پیڑ پودے اگتے ہیں ہر پھل کا الگ مزہ ہے. سیب اگے گا اس کا اپنا مزہ ہے، اپنا ٹیسٹ ہے. انگور، کھجور، جو بھی پھل ہیں، حالانکہ ایک ہی قسم کا پانی ہے، ایک ہی قسم کی زمین ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے کہ کس کس قسم کے کس قسم کے رنگ کے پھل بنتے ہیں وہاں سے. تو فرمایا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ اسے کھاتے ہیں وہ. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، چشمے بھی ہم نے وہاں سے پھوٹ نکالے، جاری کیے. لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ تاکہ وہ کھائیں اس کے پھلوں سے. وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ اور نہیں بنایا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو. أَفَلَا يَشْكُرُونَ افلا یشکرون تو کیا یہ شکر نہیں کریں گے؟ تو کیا یہ شکر نہیں کریں گے؟ یعنی یہ چیزیں دیکھ کر بھی یہ شکر گزار بندے نہیں بنیں گے. کن لوگوں نے بنائی ہے؟ کن بتوں نے یہ بنائے؟ کن معبودوں نے یہ بنائے؟ ہے کوئی اللہ کو چھوڑ کر؟ بس ایک ہی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات، جس نے یہ سب چیزیں بنائی. اس کا جواب کیا یہ شکر نہیں کریں گے؟ اس کے بعد والی آیت فرمایا سبحان اللہ، سبحان پاک ہے وہ ذات، اللہ کی ذات. پاک کس سے؟ ہر غلطی سے. اسے کبھی کوئی غلطی ہوتی ہی نہیں. سیب کے درخت پر انگور اگے، انگور کے درخت پر سیب اگے، کبھی یہ غلطی آپ نہیں دیکھی. اور ہر چیز جو بنائی اس نے اور بڑی ہی حسین بنائی. ابھی ذرا اس بات پر بھی اگر ہم غور کریں، ہمیں کھانے کی ضرورت تھی، کھانے کے لیے ہی اگر اللہ تعالیٰ ہمیں چیز دیتا ہے، لیکن کوئی بدصورت قسم کی چیز دیتے نہیں. کھانے کے لیے بھی اگر دیا تو ایسے پھل جن کو دیکھنا بھی آدمی پسند کرتا ہے، ان کے رنگ کو، ان کی خوشبو کو، اور شوق سے انسان کھاتا ہے. ورنہ پیٹ بھرنے کے لیے مٹی بھی دے دیتا، مٹی جیسی کوئی چیز بھیج دیتا، کھاؤ یہ تمہارا پیٹ بھر جائے گا. نہیں، یہ حسن ہے، یہ کرم ہے، یہ فضل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ.
اگر یہ سب چیزیں دیکھ کر بھی ان پر غور و فکر کرنے کے بعد بھی ہمارے دل میں اللہ کی محبت نہ آئے تو پھر کب آئے گی؟ پھر کب آئے گی اگر یہ چیزیں دیکھ کر بھی اللہ کی محبت نہ آئے گی؟ پاک ہے وہ، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، الذی جس نے خلق پیدا کیے، الازواج زوج کی جمع ازواج جوڑے، پاک ہے وہ ذات، اللہ کی ذات پاک ہے جس نے جوڑے پیدا کیے، کلھا ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، مما تنبت الارض من سے، ما تنبت جو اگاتی ہے، الارض زمین، زمین جن چیزوں کو اگاتی ہے ان کو بھی جوڑے جوڑے پیدا کیا، ہر چیز کو۔ اب کچھ چیزوں کا نام دیا، زمین سے جو چیزیں اگتی ہیں، زمین جو چیز اگاتی ہے ان کے بھی جوڑے ہیں، وَمِنْ أَنفُسِهِمْ اور ان کی جانوں میں سے، اور من سے، انفس نفس کی جمع، ہم ان کی، اور ان کی جانوں میں سے بھی جوڑے بنائے، وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ اور اس سے جو وہ جانتے ہی نہیں، جن کے بارے میں انہیں خبر ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں۔ اب دیکھیے ایک وقت تھا شاید لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے کہ زمین سے جو چیزیں اگتی ہیں ان کے کیسے جوڑے ہوتے ہیں، لیکن ایک وقت آیا کہ اب سب لوگ مانتے ہیں، پولن گرینز کی بات ہوتی ہے کہ ان میں بھی، پودوں میں بھی، ہر قسم کے پھلوں میں، ہر قسم کے ان پیڑ پودوں میں، ان میں بھی ہوتے ہیں نر اور مادہ، میل فیمیل ان میں بھی ہوتے ہیں، اور ان سے جو ہوتے ہیں پھر من انفسہم، یہ تو سب سمجھتے ہیں، انسانوں کے بھی جوڑے جوڑے، میل و فیمیل انسانوں میں بھی ہے، پیڑ پودوں میں بھی اس کا بھی تذکرہ ہے، اور ساتھ ہی فرمایا وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ان میں سے بھی جن کو یہ جانتے ہی نہیں، جن کے بارے میں انہیں علم ہی نہیں ہے۔ اب سارے اس بات پہ متفق ہیں، سمجھتے ہیں کہ مادہ بھی جو ہے، مادہ بھی بیسیکلی دو چیزوں سے ہے، پازیٹیو اور نیگیٹو ہر جگہ ہے۔ اب ہر چیز جو ہمارے نزدیک بے جان بھی ہے وہ بھی جوڑے جوڑے، ان کا بھی جوڑ ہے، پازیٹیو نیگیٹو آپ کہیں، کوئی اور نام دے دیں، ہر چیز یہ جو آج اب سائنس پروو کر رہی ہے، یہ کب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بتا چکی ہے، اتار چکی ہے اس کلام کے ذریعے۔ سبحان الذی خلق، پاک ہے وہ ذات جس نے پیدا کی، الازواج کلھا تمام چیز، ہر چیز کے جوڑے، مما تنبت الارض اس سے جو زمین اگاتی ہے، ومن انفسہم اور ان کی جانوں سے، ومما لا یعلمون اور ان سے جن کو وہ جانتے ہی نہیں۔ آیت نمبر 36 تک ہم نے مکمل کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ان آیات پہ ہم غور و فکر کرنے والے بنیں، ہر چیز کو دیکھیں مگر وہ دیکھیں جو عبرت کی نگاہ، نصیحت حاصل کرنے کی نیت سے ہم دیکھیں۔ بہت سارے اسباق ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک بار ان آیات کو پھر آپ سنیں۔ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون صدق الله العظيم اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بزينة القرآن
वमला सुदूरना बिरूहिल कुरान रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम।